السلام علیکم ناظرین، پروگرام سچ کے سفر کے ساتھ میں ہوں سجاد ترین۔ آج ہمارے مہمان ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما سینیٹر تاج حیدر صاحب۔ بہت شکریہ تاج حیدر صاحب، آپ نے ٹائم نکالا۔ تاج صاحب یہ بتائیں، یہ جو مردم شماری کے بارے میں حکومت نے جو فیصلہ کیا ہے، اس بارے میں آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے؟ ہم کافی دیر سے اس کے اوپر جدوجہد کرتے رہے ہیں۔ جب 24ویں آئینی ترمیم لائی جا رہی تھی اور ان غلط اعداد و شمار کو بنیاد بنایا جا رہا تھا حلقہ بندیوں کی، اس وقت ایک سینٹ میں تمام پارٹیوں نے معاہدہ کیا، اور وہ معاہدہ یہ تھا کہ 5% بلاکس کو سلیکٹ کر کے اور ان میں پھر ڈیفیکٹو بنیاد پہ، یعنی یہ کہ جو بھی جہاں رہتا ہے وہیں اس کو شمار کیا جائے، ایک معاہدہ سائن ہوا۔ محترم راجہ ظفر الحق صاحب کے سب سے اوپر دستخط ہیں اس معاہدے کے، سب سے نیچے میرے دستخط ہیں، تمام پارٹیوں کے دستخط ہیں، اعظم سواتی صاحب کے پی ٹی آئی کی طرف سے دستخط ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ بار بار سی سی آئی میں وہ معاہدہ رکھتے رہے، وہ بتاتے رہے اور یہ کہتے رہے کہ جناب ان اعداد و شمار کو ٹھیک کیا جائے، اور اس کو ٹھیک کرنے کا یہ طریقہ ہے جس کو کہ سب جماعتوں کی تائید حاصل ہے۔ لیکن اس کے باوجود یہ ایک فیصلہ کیا گیا ہے، اور یہ پہلا موقع ہے تاریخ میں جب کہ سی سی آئی کا فیصلہ اتفاق رائے کے بجائے اکثریت سے کیا جا رہا ہے۔ میں خود جن اکابرین نے اور رہنماؤں نے اس معاہدے پہ دستخط کیے تھے، میں ان سے ایک بار پھر اپیل کرتا ہوں کہ وہ اس فیصلے کی مذمت کریں، اور جس دستاویز پہ انہوں نے دستخط کیے ہیں وہ اس پر عمل درآمد کا مطالبہ کریں، کیونکہ دستخط شدہ معاہدوں سے روگردانی کے جو اثرات ہیں وہ وفاق کے لیے اتنے اچھے اثرات وفاق پہ نہیں پڑیں گے، اور وفاق اس سے مضبوط ہونے کے بجائے کمزور ہوگا۔ تاج بھائی، آپ یہ بتائیں کہ کیا اب پی ڈی ایم سے پیپلز پارٹی جو ہے وہ جا چکی ہے؟ پیپلز پارٹی کے عہدیداروں نے تمام نے استعفیٰ دے دیا ہے، مولانا نے ان کو کہا ہے کہ اپنے فیصلوں پر نظر ثانی کریں، اب کیا صورتحال ہے؟ اب میں کیا عرض کروں، حضرت مولانا میرے محترم ہیں، ان کی گالیوں کے جواب میں صرف دعائیں دے سکتا ہوں، اور میں کیا کر سکتا ہوں۔ لیکن یہ کہ اگر جو لانگ مارچ ہے وہ بغیر بتائے کسی کے اس طریقے سے ایک اعلان کے ذریعے کینسل کیا جاتا ہے، تو آپ خود سوچ لیں کہ تحریک کو کون ختم کر رہا ہے اور کون چلا رہا ہے۔ تاج بھائی، پیپلز پارٹی نے بڑے بڑے اتحادوں میں کام کیا ہے، ایم آر ڈی میں کیا ہے، اے آر ڈی میں کیا ہے، اور بہت سارے اتحادوں میں کیا ہے۔ یہ کیا وجہ ہے کہ یہ اتحاد میں پیپلز پارٹی جو ہے یہ ناکام ہو گئی ہے اتحاد کو چلانے میں؟ نہیں، پیپلز پارٹی کا مقصد جو ہے اصل، وہ ملک کے جو محنت کش ہیں، مزدور کسان ہیں، جو عوام ہیں، جو کچلے گئے ہیں اس حکومت کی طرف سے، جو کہ ایک فراڈ کے ذریعے، الیکٹورل فراڈ کے ذریعے پاور میں آئی ہے، اس کو ہٹانا اور جو ہمارے عوام ہیں ان کو ان کے حقوق دینا وہ ہے۔ اور جو مقصد بڑا ہے وہ یہ ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ کی دخل اندازی تھی سیاست کے اندر، اس کو روکا جائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ کسی حد تک یہ جو ضمنی انتخابات ہوئے ہیں اس میں اسٹیبلشمنٹ کی دخل اندازی جو ہے وہ دیکھنے میں نہیں آئی ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ ہمیشہ کے لیے یہ تبدیلی آ گئی ہے، لیکن جو مہم ہم نے چلائی سندھ کے اندر، جو جلسے کیے، ان کا ایک پریشر پڑا ہے اور اس میں دخل اندازی جو ہے کم ہوئی ہے۔ اسی طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ قانون کے مطابق فیصلے کر رہا ہے اور بڑی دلیری سے فیصلے کر رہا ہے۔ تو یہ قانون کی پہ عمل درآمد کرنا، یہ اسٹیبلشمنٹ کی دخل اندازی کا ختم کرنا، یہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ وہ طریقے ہیں کہ جن سے ملک میں شفاف انتخابات جو ہیں وہ کرائے جا سکتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہماری تحریک ان 2-3 مقاصد کو حاصل کرنے میں کامیاب ہوئی۔ تیسری بات یہ تھی کہ جو نتائج کے آئے ضمنی انتخابات کے، اس میں سب نے دیکھا کہ عوام نے یہ جو آئی ایم ایف کی بنائی ہوئی حکومت ہے اس کے نمائندوں کو ریجیکٹ کیا ہے۔ سندھ میں تو ضمانتیں ان کی ضبط ہوئی ہیں، تو یہ بھی دکھانا مقصد تھا کہ عوام کی تائید یہ آئی ایم ایف کی بنائی ہوئی حکومت جو ہے وہ کھو چکی۔
تو یہ تمام مقاصد تھے، ان مقاصد کے لیے ہم کام کر رہے ہیں، کرتے رہے ہیں۔ یہ چیئرمین بلاول نے ورکنگ ریلیشن شپ کی بات کی ہے کہ جو بھی ان چیزوں میں آگے بڑھتا ہے اور ساتھ آتا ہے ہم اس کی تائید کریں گے۔ تاج حیدر صاحب، آپ کے پاس کوئی، آپ کی پارٹی کے پاس کوئی معاشی متبادل انتظام ہے، کوئی منشور، کوئی معاشی آپ متبادل دے سکتے ہیں عوام کو؟ جی ہاں، کیوں نہیں؟ مطلب جو سیدھی چیز ہے وہ یہ ہے کہ ملک کی پیداوار بڑھائی جائے، اور ملک کی پیداوار میں جو لاگت اس کی آتی ہے اس کو کم کیا جائے۔ دیکھیے، جو اس وقت ملک میں پیداوار کی کرائسس ہے وہ سپلائی سائڈ پہ ہے، وہ یہ کہ پیداواری لاگتیں بڑھی ہوئی ہیں، اور اگر پیداواری لاگت جو ہے وہ ان ٹیکسوں کے ذریعے کہ جو IMF کے کہنے پہ لگائے جا رہے ہیں، پیداواری لاگت نہ بڑھائی جائے تو ملک کی پیداوار جو ہے اس کو کئی گنا بڑھایا جا سکتا ہے، اور اگر وہ بڑھایا جا سکتا ہے تو پھر وہ برآمدی سرپلس بھی ہمارے پاس ہوگا اور ہمیں ضرورت نہیں ہوگی IMF سے پیسے لینے کی۔ تاج حیدر صاحب کیسے پیداواری کیسے بڑھائی جائے؟ پیداوار کیسے بڑھائی جائے؟ ہمارا زرعی ملک ہے، گندم ہم باہر سے منگواتے ہیں، چینی جو ہے ہمارا ملک بناتا ہے، ہم چینی باہر سے منگوا رہے ہیں، یہاں تو قلت ہے ہر چیز کی، کیسے بڑھائی جائے؟ جی ہاں، یہی حالت 2007 میں تھی کہ ہم تمام چیزیں باہر سے درآمد کر رہے تھے، 2008 کے اندر ہم برآمد کر رہے تھے۔ بڑی بات یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ زرعی پیداوار کو اگر بڑھاتے ہیں، اور میں بڑھانے کی بات اس وقت نہیں کر رہا، میں کہہ رہا ہوں جو کمی ہوئی ہے اس کو اگر پورا کر لیتے ہیں، یعنی 14 ملین بیلز اگر کاٹن کی گر کے 6 ملین آ گئی ہیں تو اس 6 ملین کو پھر سے آپ 14 ملین پہ لے جائیں، وہ انسینٹیوز دیں، وہ پیداواری مطلب یوسف رضا گیلانی صاحب جب وزیر اعظم بنے تھے تو پہلی تقریر کے اندر انہوں نے گندم کے سپورٹ پرائز بڑھائے تھے، اور گندم کے سپورٹ پرائز بڑھانے، کھاد کی اور بیج کی قیمت کرنے کے اثرات یہ ہوئے کہ جو پہلی گندم کی فصل ہوئی وہ پچھلی فصل سے کوئی 35 سے 40% زیادہ تھی۔ تو یہ تو ایک سیدھی سادی سی بات ہے جو ہر ایک کی سمجھ میں آتی ہے۔ آپ جو زرعی شعبہ ہے اس کو بڑھائیں، اور زرعی شعبے کی بنیاد کے اوپر آپ صنعتی شعبے کو منظم کریں، یہ مسئلے حل ہو جائیں گے 3-4 سال میں، کوئی ایسی پرابلم نہیں۔ تاج حیدر صاحب، پیپلز پارٹی کا جو بنیادی منشور تھا ذوالفقار علی بھٹو کا، جس میں سوشلزم شامل تھا، کیا پیپلز پارٹی اب اس سے انحراف کر چکی ہے؟ یہ ہم پہ الزام لگایا جاتا ہے، اور ان کی طرف سے لگایا جاتا ہے کہ جو ہمیشہ سوشلسٹوں کو کافر کہتے رہیں۔ بہرحال وہ سوشلزم کی ہمدردی میں اگر یعنی اس وقت کیا ہے گڈ گورننس یا سوشلزم، وہ یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ وسائل جو سرکاری ہیں وہ عوام کی فلاح و بہبود کے لیے خرچ کیے جائیں، اور جو علاج معالجے کی سہولتیں ہیں، تعلیم کی سہولتیں ہیں، ملک سے جہالت کو ختم کرنا، ملک سے بیماری کو ختم کرنا، ملک سے بے روزگاری کو ختم کرنا، یہ ہم سمجھتے ہیں کہ سوشلسٹ پروگرام ہے۔ اور ہم نے ہر گورنمنٹ کے اندر، اس وقت بھی جو سندھ گورنمنٹ کے اندر ہم کام کر رہے ہیں، تو سندھ گورنمنٹ اپنی سرمایہ کاری کر رہی ہے صنعتی شعبے میں۔ جو ہمارا تھر کا پروجیکٹ ہے اس میں 54% سرمایہ کاری سندھ گورنمنٹ نے کی ہے۔ کسانوں کو جو سیلاب کے بعد ہم نے کھاد مفت دیا، ہم نے بیج مفت دیا، اور اس کی وجہ سے ہماری غذائی پیداوار بڑھی، اور وہ غذائی پیداوار نے ہمیں ایک ایسی بنیاد دی کہ جس سے سندھ کی غذائی پیداوار جو ہے وہ ایک بلند سطح کے اوپر آئی ہے۔ لیکن یہ ٹھہر گئی ہے، ہمیں مزید اس کو آگے۔ سندھ کے اندر ہر قسم کا علاج، یعنی لیور ٹرانسپلانٹ تک مفت ہوتا ہے، اور اس وقت تمام دوسرے صوبوں سے جو مریض ہیں وہ سندھ آ رہے ہیں۔ وہ مریض کے جو مہنگا خرچ نہیں کر سکتے، یہ اتنے اخراجات برداشت نہیں، وہ 1,000 کلومیٹر سے یہاں آتے ہیں، اور یہاں اپنا کوئی 60% مریض اس وقت سندھ کے سرکاری شعبے میں وہ باقی صوبوں سے آ رہے ہیں، اور دوسرے ملکوں سے بھی آ رہے ہیں۔ بہرحال ہمیں خوشی ہے کہ ہم ان مریضوں کا علاج کر رہے ہیں، لیکن اگر ان کے گھر کے قریب کچھ ایسے انتظامات ہوں کہ جہاں ان کا علاج ہو سکے سرکاری شعبے میں، تو انہیں ہزار کلومیٹر تیمار آتے ہیں، یہاں پہ مساجد کے اندر وہ تیماردار رہتے ہیں، تو یہ ان کو نہ کرنا پڑے۔
میں بھائی یہ وقت ہے بریک کا، بریک کے بعد آئیں گے تو آپ سے مزید گفتگو جاری رکھیں گے. ناظرین یہاں لیتے ہیں ایک بریک. ویلکم بیک ناظرین. ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما سینیٹر تاج حیدر صاحب. تاج صاحب، عام طور پر پاکستان میں یہ بات عام طور پر پائی جاتی ہے کہ سندھ میں بہت زیادہ کرپشن ہے اور سندھ کے سارے جو سرکاری فنڈ ہیں وہ کرپشن کی نظر ہو جاتے ہیں. اس کے بارے میں کیا موقف ہے آپ کا؟ دیکھیے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کرپشن نہیں ہے. مطلب ہماری کارکردگی کے اندر نقائص ہیں، میں بالکل کہہ رہا ہوں. نہ ہی میں مقابلہ کروں گا کہ دوسرے صوبوں کے اندر یہ کس قدر ہے، لیکن جو عوام کے لیے کام ہو رہا ہے، جو ترقیاتی منصوبوں پہ کام ہو رہا ہے، وہ آپ سب کے سامنے ہے. جو تھرپارکر سب سے زیادہ پسماندہ علاقہ تھا، اس کے اندر جس قسم کے کام ہوئے ہیں، جس قسم کی شاہراہیں بنی ہیں، جو بایو سیلائن ایگریکلچر کے اندر کام ہوا ہے، جو مائننگ میں کام ہوا ہے، جو پاور جنریشن کے اندر کام ہوا ہے، یہ تمام، اور جو سماجی شعبوں کے اندر ہیلتھ میں، ایجوکیشن میں، ان میں کام ہوا ہے، یہ سب کے سامنے. اور یہی وجہ ہے کہ تمام تر پروپیگنڈے کے باوجود ہر انتخابات کے اندر ہم پہلے سے زیادہ سیٹیں جیتتے ہیں سندھ اسمبلی کے اندر. بہرحال میں بالکل یہ بات تسلیم کرتا ہوں کہ بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے. میں پی ٹی آئی والی بات نہیں کرتا کہ ہم نے یہ کر دیا، یہ کر دیا، یہ کر دیا. میں سمجھتا ہوں کہ بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے، لیکن اتنا کچھ جو ہے وہ ہو چکا ہے، اور اتنا کچھ جو ہے وہ اتنا ہے کہ کہیں بھی اس طریقے سے نہیں ہوا. تاج صاحب، چیئرمین بلاول نے اعظم نذیر تارڑ کو سینیٹر بنانے پر بہت سخت تنقید کی ہے، جبکہ خود آصف علی زرداری صاحب نے کہا تھا قاتل لیگ ہے بابا، قاتل لیگ. آپ نے ان کو اقتدار میں شامل کیا، اعظم نذیر تارڑ پر آپ اعتراض کر رہے ہیں. کیا یہ کھلا تضاد نہیں ہے؟ جی، یہ جو ہے سمجھیے کہ یہ جسٹیفیکیشن نہیں بنتا. ایک ایسا شخص کہ جس نے خود آصف علی زرداری صاحب کو ٹارچر کرایا تھا اور لہو لہان وہ پہنچے تھے آغا خان ہاسپٹل کے اندر، اس کو انعام کے طور پہ سینیٹر بنایا گیا. تو یہ چیزیں صرف ایک اذیت پسندی ہیں کہ لوگوں کو اذیت دی جاتی ہے. اسی طریقے سے جو اور بلاول صاحب نے بڑی تکلیف دہ صورتحال کے اندر یہ بات کہی تھی کہ میری والدہ کے قاتلوں کو جو ڈیفینڈ کر رہے ہیں ان کو جو ہے وہ آپ نے ٹکٹ دیا ہے اور ان کو آپ بنا رہے ہیں قائد حزب اختلاف. تاج صاحب، بلاول بھٹو کی والدہ نے اپنے خط میں تاج صاحب بلاول بھٹو کی والدہ نے اپنے خط میں جن لوگوں کے نام لکھے ان کو آصف علی زرداری صاحب نے ڈپٹی پرائم منسٹر بنایا. جی، میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں، اس بات کی بھی وضاحت ہو چکی ہے کہ شامل تفتیش کرنے کو کہا تھا کہ ہمیں ان پہ شک ہے. تو شک و شبے کی بنیاد پہ کہ جن کے نام لیے جا رہے تھے ان کے نام لیے گئے تھے، لیکن یہ کہ یہ تو وہ ہیں کہ جن کو کہ سزا ہو چکی ہے، اور سزا ہو چکی ہے اور ان کی سزا کے سلسلے میں جو ہے وہ کیس لڑے جا رہے ہیں. یہ سینیٹر صاحب تو وہ ہیں کہ جنہوں نے، اور میں اس میں بیچ میں تھا کہ جب آصف زرداری صاحب کو گرفتار کیا گیا تھا اور ٹارچر کیا جا رہا تھا، اور میں بالکل صاف کہتا ہوں کہ جنرل معین الدین صاحب اگر گورنر نہ ہوتے تو آصف علی زرداری صاحب کی جان شاید نہ بچائی جا سکتی تھی، کیونکہ جو منصوبہ تھا وہ ان کو قتل کرنے کا. لیکن تاج بھائی، اب موجودہ جو صورتحال ہے اس میں یہ پیپلز پارٹی کو نیا الائنس بنائے گی یا تنہا سولو فلائٹ کرے گی؟ دیکھیے، ہم اپنے مقاصد کے لیے کام کر رہے ہیں. اے این پی ہمارے ساتھ ہے اور ہمیں امید ہے کہ دوسری جماعتیں بھی جو ہماری قوم پرست جماعتیں دوسرے صوبوں کے اندر ہیں وہ بھی ساتھ آئیں گی. اور میں یہ بھی آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ جو کل ایک کی گئی ہے میٹنگ، اس میں 8 جماعتیں نہیں تھیں، اس میں صرف 5 جماعتیں تھیں.
بہرحال جو بھی ساتھ آتا ہے ہم تو چل پڑے ہیں اور جد و جہد ہم کر رہے ہیں، وہ اس میں جو بھی جد و جہد کے اندر ساتھ آتا ہے وہ ہم تو اس کے ساتھ ہیں۔ تاج حیدر صاحب، تاجر صاحب، بیگم نصرت بھٹو نے ان لوگوں کو اپنے ساتھ ملایا جن لوگوں نے یہ کہا کہ ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دی جائے، ان کے ساتھ مل کر اتحاد بنایا گیا اور عوامی حقوق کے لیے اور جمہوریت کے لیے جدوجہد کی۔ آج بلاول کے جو اعتراضات ہیں اعظم نذیر تاڑل پر، وہ تو ایسے لگتے ہیں کہ جیسے کوئی ان کی اہمیت نہیں ہے۔ دیکھیے، میں اس وقت اس فیصلے کی مخالفت کر رہا تھا، لیکن وہ تمام کے تمام جو لوگ تھے وہ جو کہ 9 ستاروں میں شامل رہے تھے، وہ سب کے سب 70 کلفٹن آئے تھے اور انہوں نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا تھا۔ ہمارے محترم پروفیسر غفور صاحب نے تو پوری کتاب اس کے اوپر لکھی ہے کہ یہ ایک غلطی ہوئی، لیکن اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ وہی قتل بھی کرے ہے، وہی لے ثواب الٹا، کہ وہ لانگ مارچ کو کینسل بھی کرتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ جد و جہد سے وہ نہیں ہٹ رہے، ہم ہٹ رہے ہیں۔ میرے خیال سے اس پہ اگر وقت نہ خراب کیا جائے تو بہتر ہے، اور اس پہ بات کی جائے کہ کیا کرنا چاہیے اور کیا ہو رہا ہے، اور یہ جو لوگوں کے ساتھ ظلم ہو رہے ہیں اس کے خلاف کس طرح سے جد و جہد کی جائے۔ تاج حیدر صاحب، کبھی پارٹی کے اندر اس بات کا جائزہ لیا گیا ہے کہ پنجاب کے مختلف حلقوں میں جہاں ہزاروں پارٹی کے ووٹ ہوتے تھے وہ سکڑ کے 300، 400، 500 اور 2000 پر آ گئے ہیں؟ دیکھیے، یہ جو تنظیم نو کرنی تھی وہ 6 مہینے پہلے ہمارے پروگرام میں تھی، اور اگر ہم اس پی ڈی ایم میں نہ پھنستے تو وہ تنظیم نو اب تک مکمل ہو چکی ہوتی۔ تو سیدھی سی بات ہے، آپ وہیں پنجاب میں رہتے ہیں، میرا کبھی کبھی گزر ہوتا ہے، ہر گلی میں اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کا کارکن موجود ہے پنجاب کی، اور زیادہ سے زیادہ لوگ ان سے نا امیدی ہو کے پیپلز پارٹی سے توقعات لگائے بیٹھے۔ یہ صرف ایک منظم کرنے کا معاملہ ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی پنجاب کے اندر ایک بھرپور طاقت ہے۔ تاج بھائی، جب سے محترمہ بے نظیر بھٹو شہید ہوئی ہیں ان کے بعد ایسے لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی نے مزاحمت کی سیاست چھوڑ دی ہے، کیا آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں؟ پتہ نہیں، میں خود کچھ نہیں کہہ سکتا، مجھے بھی جیل گئے ہوئے 12 سال 13 سال ہو گئے۔ بہت لمبا عرصہ ہو گیا آپ جیل نہیں گئے۔ بہت لمبا عرصہ ہو گیا، اللہ موقع لائے تو پھر انشاءاللہ یہ ہوگا، ہم ہوں گے، جیل ہوگی، سب ہوگی۔ اور ہم نے تو پھر یہی کہا تھا، ہم نے تو اس وقت بھی یہی کہا تھا کہ جی جیلیں بھرنی ہوں گی، اور ہم تیار ہیں جیلیں بھرنے کے لیے، اور جیلیں بھرنے کے لیے جس قسم کی موبلائزیشن کی ضرورت ہے تو دوسرے بھی آئیں اور اس میں شریک ہوں۔ لیکن تاج بھائی، کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان اتحاد چل ہی نہیں سکتا تھا، لیکن یہ صرف اپنی کرپشن بچانے کے لیے دونوں پارٹیاں جو ہیں وہ مولانا فضل الرحمان کی سربراہی میں متحد ہو گئی ہیں۔ اب یہ بہت ہو گیا، اب یہ کرپشن کے جو معاملات ہیں ان کو عدالتیں دیکھ رہی ہیں۔ اب مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ مسلم لیگ اور تحریک انصاف کے درمیان جو تضاد ہے وہ ہے کہ جو ایک شخص کی 2 بیویوں کے درمیان ہوتا ہے۔ اسٹیبلشمنٹ نے ایک کو چھوڑ کے دوسری کے ساتھ تعلقات استوار کر لیے، اس کا وہ ہے۔ اور دیکھیے، جو آثار نظر آ رہے ہیں وہ یہ کہ نہیں، پھر سے بڑی بیگم کے جو تعلقات ہیں وہ استوار ہو جائیں گے، اور یہ معاملہ جو ہے ایک ہر گھر میں جھگڑا ہوتا ہے وہاں بھی۔ لیکن پاکستان مسلم لیگ، میں بالکل واضح طور پہ آپ سے کہتا ہوں، اسٹیبلشمنٹ کی مدد کے بغیر نہ پہلے کبھی اقتدار میں آئی ہے نہ آئندہ آ سکتی ہے، اور وہ اس حقیقت کو سمجھتے ہیں۔ کیا آپ کے خیال میں مسلم لیگ نون جو ہے وہ کوئی اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت کر رہی ہے؟ نہیں، اسٹیبلشمنٹ سے سہولتیں تو لے رہے ہیں نا۔ آخر یہ پیپلز پارٹی پہ حملہ کس کے کہنے پہ ہو رہا ہے؟ یہ جو سنگ بارش سنگ جو ہم پہ ہو رہی ہے، یہ کس کے کہنے پہ ہو رہی ہے؟ کون اس سے خوش ہو رہا ہے؟ یہ الزامات جو ہیں وہ کیوں؟ آخر یہ جو استعفوں پہ ضد کی جا رہی ہے یہ کس کے حق میں جاتی ہے؟ اگر استعفے دے دیے جائیں تو یہ کس کے حق میں جائیں گے؟ ہم نے بار بار پوچھا کہ ٹھیک ہے ہم استعفے دیتے ہیں، اگلے دن کیا ہوگا؟ کوئی ان کے پاس پروگرام نہیں ہے، کہتے نہیں بس آپ استعفے دے دیجیے۔
تو ہم کیوں وہ کریں کہ جو اسٹیبلشمنٹ چاہتا ہے, لیکن ان کی ضد ہے. اگر لانگ مارچ کینسل کیا جاتا ہے تو یہ کس کے فائدے میں جاتا ہے؟ تو اب چھوڑیے کیوں زبان تاج حیدر صاحب پی ڈی ایم سے پیپلز پارٹی کے نکلنے کے بعد ایسے لگ رہا ہے جیسے پیپلز پارٹی جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ سے کوئی بات چیت کر رہی ہے اور ان کی بات چیت کسی حد تک جو ہے وہ کامیابی کی طرف جا رہی ہے. دیکھیے, اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت ہماری نہیں ہوتی, کیونکہ ایک بہت بڑی بد اعتمادی, یہ 50 سال کی بد اعتمادی ہے, ایک دو دن کی نہیں ہے, ہمارے اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان ہے. ملک میں دو طاقتیں ہیں, ایک پاکستان کا اسٹیبلشمنٹ, ایک پاکستان کے عوام. ہم پاکستان کے عوام کی طاقت سے ہمیشہ اقتدار میں آئے, دوسرے جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کی طاقت سے آئے. یہ ایک بنیادی فرق ہے. وی مسٹ انڈرسٹینڈ دیٹ دیز آر ٹو پولز آف پاور. جس وقت کے اسٹیبلشمنٹ کی بنائی ہوئی حکومت ہوتی ہے تو ملک میں آمریت ہوتی ہے, جس وقت عوام اپنی حکومت بناتے ہیں تو ملک میں جمہوریت ہوتی ہے. یہ جمہوریت اور آمریت کا آپس میں جھگڑا ہے, اور کون سی پارٹی نے ہمیشہ آمریت کا ساتھ دیا ہے, کون سی پارٹی ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ سے آئی ہے, اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں. ہمیں امید ہوئی تھی کہ ہاں یہ اب اسٹیبلشمنٹ اور ان کے درمیان ایک فاصلہ بڑھ رہا ہے اور ایک جو ہے وہ تصادم کی کیفیت ان کے درمیان ہے, لیکن میرے خیال سے ایسا نہیں ہے, اور وہ اس حقیقت کو سمجھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کو اپنے ساتھ لیے بغیر اقتدار میں نہیں رہا جا سکتا, اور اس لیے وہ پی ڈی ایم کے اندر جو بھی فیصلے کر رہے ہیں وہ فیصلے ہیں کہ جو اسٹیبلشمنٹ کے مفاد میں جاتے ہیں. تاج صاحب, ایک طرف تو پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ نے قربانیاں دی اور پیپلز پارٹی اس کا کریڈٹ بھی لیتی ہے, دوسری طرف پیپلز پارٹی کے کو چیئرمین یہ کہتے ہیں کہ میں کمزور آدمی ہوں, میں اسٹیبلشمنٹ سے لڑ نہیں سکتا, میرا ایک بیٹا ہے. تو ان کو کسی نے درخواست تو نہیں کی کہ وہ آگے سیاست کریں اور بھٹو کی سیٹ پہ بیٹھیں, وہ لندن چلے جائیں, فرانس چلے جائیں, وہاں جا کے اپنے بیٹے کو بھی لے جائیں اور کوئی اور آ جائے گا لیڈرشپ کرنے کے لیے؟ دیکھیے سجاد بھائی, ہم کیوں ان باتوں کے اندر اپنا وقت ضائع کریں؟ کیوں نہ ہم عوام کے مسائل پہ بات کریں, کیوں نہ ہم ان سلوشنز پہ بات کریں کہ جو عوام کے لیے لائے جا سکتے ہیں. اور سیدھی سی بات ہے کہ ہم بھی جد و جہد کر رہے ہیں اور جد و جہد کو بڑھا رہے ہیں, وہ بھی اگر جد و جہد کو بڑھاتے ہیں تو بسم اللہ ایک ورکنگ ریلیشن شپ آ جائے گی. اتنی سی بات ہے. یہ کہ ہم آپس میں اگر اب حضرت مولانا تو جو زبان استعمال کر رہے ہیں, مجھے یقین نہیں آ رہا اپنے کانوں پہ کہ حضرت مولانا جو ہے وہ زبان استعمال کر رہے ہیں. روز جو ہے وہ توہین ہوتی ہے. میرے خیال سے اب اس باب کو بند ہونا چاہیے. ویسے بھی اگر علیحدگی ہو جائے تو آپ جو ہے وہ اس کے بعد جھگڑا ختم ہو جاتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ بھی آگے بڑھیں, ہم بھی آگے بڑھ رہے ہیں, اور اس میں دیکھ لیں گے کسی نہ کسی نقطے پہ اگر یہ ہمارے مسائل حل ہو جاتے ہیں تو بڑی اچھی بات ہے. تاج حیدر صاحب, یہ موجودہ جو سرمایہ دارانہ نظام ہے, یہ جس طرح حملہ آور ہو رہا ہے غریب آدمی پر, محنت کش پر, مزدور پر, اس سے جان چھڑانے کے لیے پیپلز پارٹی کے پاس کیا متبادل ہے؟ دیکھیے, کوئی سرمایہ دارانہ نظام نہیں ہے. اس وقت جائیں آپ چیمبر آف کامرس میں, وہ جس طریقے سے اپنے ان کو اپنا کارخانے چلانے میں جو روز جو ہے وہ بجلی کے جو دام بڑھتے ہیں اور جس طریقے سے چل رہا ہے, جو ملک کا سرمایہ دار ہے وہ اس وقت قومی سرمایہ دار بن گیا ہے اس IMF کے مخالفت کے اندر. دوسرے یہ کہ اگر ملک کے اندر فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں اور سارا دار و مدار جو ہے وہ درآمدات پہ کیا جا رہا ہے, اور درآمدات کی جو لابی ہے کہ اس کے ہاتھ سے بھی چیزیں نکل کے اگر اسمگلروں کی لابی میں پہنچ جاتی ہیں تو یہ ایک بہت سیریس صورتحال ہے. ہم پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ کو سندھ کے اندر فروغ دے رہے ہیں اور ہمارے یہ کامیاب تجربے ہیں, اور یہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس کو اور آگے بڑھانا چاہیے. پبلک سیکٹر اور پرائیویٹ سیکٹر مل کے ملک میں صنعت کاری کریں, اور شاید ہم اس زمانے پہ واپس چلے جائیں جس زمانے میں شہید ملت لیاقت علی خان نے پاکستان انڈسٹریل ڈیولپمنٹ کارپوریشن بنائی تھی اور ملک کے اندر کارخانے لگ رہے تھے. یہ ہماری کوشش ہے, اور اس کوشش کو اگر آپ سپلائی سائڈ کے اندر پریشرز ڈال کے اور پیداواری لاگت کو بڑھا کے, میری سمجھ میں نہیں آتا بجلی کیوں مہنگی ہے. یعنی یہیں دبئی کے اندر کتنے سولر پلانٹ لگے ہوئے ہیں,
جو 2.4 سینٹ پر کلو واٹ آور پہ بجلی سپلائی کر رہے ہیں، کیا ان کے ہاں کوئی اور سورج ہے؟ ہمارے ہاں کوئی اور سورج ہے؟ جس پارلیمنٹ میں ہم بیٹھے ہیں سولر انرجی پہ چلتی ہے۔ اس آفس میں جہاں میں بیٹھا ہوں اور آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، یہاں پہ 6 ایئر کنڈیشنر ہم سولر انرجی کے اوپر چلا رہے ہیں۔ تو آخر کیا مسئلہ کیا ہے کہ ہماری انڈسٹریز کو جو ہے وہ انرجی سپلائی نہیں کی جا سکتی کم ریٹ کے اوپر؟ یہ تو بالکل ایک صرف پہلے درآمدی لابی کی سرپرستی کرنی، اور درآمدی لابی کے ہاتھ سے اب چیزیں نکل کے اسمگلروں کی لابی کے ہاتھ میں چلی گئی ہیں کہ وزیر خوراک کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ صاحب گندم کی فصل ہوئی تو تھی، پتہ نہیں کہاں چلی گئی۔ تو اب یہ تمام چیزیں جو ہیں، یا پالیسیاں ایسی بنانی کہ ملک میں چیزوں کی شارٹیج پیدا ہو، دام بڑھائے جائیں اور اس کے بعد درآمد کر لی جائے اور اسمگل کر لی جائے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں، اور اس کے بعد کہا جائے کہ نہیں مافیا ہیں، نہیں مافیا اگر ہے بھی تو وہ آپ کی پالیسی سے فائدہ اٹھا رہا ہے۔ کیوں آپ نہیں دیکھ سکتے کہ جی ملک کے اندر فلاں چیز کی شارٹیج ہے اور اس کی پیداوار بڑھائی جائے؟ آخر اس میں کیا ایسی پرابلم ہے؟ تاج صاحب آپ یہ بتائیں کہ کیا پیپلز پارٹی کو پنجاب میں متحرک کرنے کے لیے کوئی پروگرام ہے، یا بس صرف پیپلز پارٹی پنجاب کے جو عہدیدار ہیں وہ صرف پریس کانفرنس اور ٹی وی چینلز پر ہی نظر آئیں گے؟ سجاد بھائی، کیا پنجاب میں عوام کے مسائل وہ نہیں ہیں جو دوسرے علاقوں میں ہیں؟ پنجاب میں اس وقت جو کورونا سے اموات ہو رہی ہیں، جس طریقے سے بچے لاہور کے ہمارے ان کی اموات ہو رہی ہیں، کیا یہ مسائل عوام کے مسائل نہیں ہیں؟ اور یہ مسئلہ کس وجہ سے ہے؟ یہ مسئلہ اس وجہ سے ہے کہ ویکسین منگائی نہیں گئی ہے۔ کیوں ہم پنجاب کے اندر ویکسین نہیں کر سکتے؟ کیوں آخر اب آپ نے صوبوں کو بھی اجازت نہیں دی کہ وہ کر سکیں؟ 2 مہینے لگے اجازت حاصل کرنے میں۔ جس دن اجازت سندھ کو ملی، اس نے 50 کروڑ روپے جو تھے وہ الگ رکھے اور کہا کہ بھئی ہم 20 لاکھ ڈوزز جو ہیں پہلے فیز کے اندر ہم منگا رہے ہیں اور ہم 100% آبادی کو یہاں ویکسینیٹ کریں گے۔ پنجاب کی حکومت کیوں نہیں کرتی یہ جو ہے کہ لوگ مرتے رہیں؟ اور یہ آپ اس مسئلے کو کم نہ سمجھیے، رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں جو خبریں پنجاب سے آ رہی ہیں، جس طریقے سے لوگ وہاں پہ جو مر رہے ہیں اس کورونا کی وجہ سے، اور اس کے بعد بھی یہ حکومت لوگوں کو الزام دے رہی ہے کہ صاحب یہ جو SOPs پہ عمل درآمد نہیں کرتے۔ ارے بابا، آپ پہ نہیں ہے کسی کو اعتبار، آپ ویکسین کیوں نہیں منگا رہے؟ لوگوں کو ویکسینیٹ کیوں؟ 12 کروڑ کی آبادی پنجاب کی ہے۔ تاج صاحب میرا سوال یہ تھا کہ پنجاب میں پیپلز پارٹی کو متحرک کرنے کے لیے آپ کا کوئی پروگرام ہے؟ کہہ رہا ہوں کہ جب تک مسائل ہیں اس وقت تک ان مسائل پہ آواز اٹھانے والی پارٹی کی جو ہے اس کو عوام کی حمایت حاصل ہوگی۔ ہم جو کر رہے ہیں، اور ہم نے آپ نے اس وقت بھی دیکھا ہوگا جو PDM کے جو جلسے ہوئے، جو پروگرام ہوئے، اس میں پیپلز پارٹی کے لوگوں کی کتنی بڑی شرکت تھی پنجاب کے اندر۔ تو وہ صرف اگر وقت نہ خراب کیا جائے اس PDM کے اندر جو کیچڑ کے اندر ہم پھنسے ہوئے تھے، تو پھر اور اپنی تنظیم سازی پہ ہم توجہ دیں تو پنجاب کی تو گلی گلی میں، جیسے میں نے کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا کارکن ہے۔ تاجدر صاحب جنوبی پنجاب میں تو پیپلز پارٹی جو ہے وہ جاگیرداروں اور ضیاء اللہ کی باقیات کے حوالے کر دی گئی ہے، وہاں تو عام آدمی اور کارکن جو ہے وہ تو ہے ہی نہیں تنظیم میں۔ پتہ نہیں، یہ تو آپ سب سے بڑے جاگیردار تو خود ذوالفقار علی بھٹو تھے، لیکن یہ نہیں دیکھنا ہوتا، وی آر ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ پرسنس، وی آر ٹاکنگ اباؤٹ پالیسیز، کہ ان کی سیاست کیا تھی۔ تو اگر وہ جاگیردار 10 سال جیل میں گزارتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کی مخالفت میں، تو پھر ان کو جاگیردار کہنا میرے خیال سے مناسب نہیں ہے۔ ان کی سیاست اگر عوامی سیاست ہے تو اس سیاست کو یہ ہماری سیاست۔ بہت شکریہ تاج صاحب۔ ناظرین، آپ نے پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما سینیٹر تاج حیدر کی گفتگو سنی۔ اسی کے ساتھ سجاد ترین کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔